السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ چلو میں آج سورہ توبہ کا ٹرانسلیشن پارٹ 3 پڑھنے جا رہی ہوں۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ یہ نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روح زمین پر ان کا نہ کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں کنجوسی کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جما دیا جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی النگھن کی، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ ان کی تمام گوپنیہ باتوں اور سرگشیوں کے چھپکے باتیں کرنے کو جانتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو غیب کے سارے باتوں کا پورا علم ہے۔ یہ منافق وہی ہے جو خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو بھی طعنے دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ صدقہ کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے مالوں کو۔ پہلے اہل کتاب میں جو لوگ تھے تو انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ پورا نہیں کیا، اسی لیے اللہ پاک ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اے نبی، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ نبی، اگر تم ان لوگوں کے لیے استغفار کرو گی، 70 مرتبہ اگر استغفار کرو، معافی مانگ لو، تو بھی میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا، وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے۔ ان کو وہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، کہو کہ جہنم کی آگ گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لے اور پھر آخرت میں خوب روتے رہے، کیونکہ جو کچھ کمائی وہ کرتے رہے ہیں اس کا وہی بدلہ ہے۔ یہ پیغمبر، اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے اور یا کسی اور جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان سے کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے، اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے بھی کبھی نہیں لڑ سکو گے۔ تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، لہٰذا اب بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جن کو کسی معذوری کی وجہ سے پیچھے رہنا ہے۔ اور یہ پیغمبر، ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر جنازے کی نماز مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی، تم لوگ منافقوں کے جنازے مت پڑھو، اگر کوئی مر جائے تو ان کے جنازے مت پڑھو، کیونکہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے۔
यकीन जानो वे वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर का रवैया अपनाया और इस हालत में मरे हैं कि वो नाफरमान थे। और तुम्हें उनके माल और औलाद की अधिकता के ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों से उनके दुनियावी जिंदगी में आजाब दे और उनकी जान भी कुफर की ही हालत में निकले। और जब कोई सूरत यानी कुरान की सूरत ये हुक्म लेकर नाजिल होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो उन मुनाफिकों में से वो लोग जो हैसियत व गुंजाइश वाले हैं तुमसे इजाजत मांगते हैं और कहते हैं कि हमें भी उन लोगों में शामिल होने दीजिए जो घर में बैठे रहेंगे। तो इस बात से खुश हो कि पीछे रहने वाली औरतों में शामिल हो जाओ और इनके दिलों पर मुहर लगा दी गई है, चुनाचे वो नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उन्होंने अपने माल और अपनी जानों से जिहाद किया है। उन्हीं के लिए सारी भलाइयाँ है और वही लोग हैं जो फलाह कामयाबी पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए वो बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहते होंगे, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और वो बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। और देहातियों में भी बहाना बनाने वालों लोग आए कि उनको जिहाद से छुट्टी दी जाए, और इसी तरह जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला था वो सब बैठे रहे। उनमें से जिन्होंने कुफर मुस्तकिल तौर पर अपना लिया है उनके लिए दर्दनाक आजाब है। कमजोर लोगों पर जिहाद में ना जाने का कोई गुनाह नहीं, ना बीमारी पर, ना उन लोगों को पर उन जिनके पास खर्च करने का कुछ नहीं है, जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मुखलिस नेक नियत वाले हैं। नेक लोगों पर कोई इल्जाम नहीं और अल्लाह बहुत बख्शाने वाला बड़ा मेहरबान है। और न उन लोगों पर कोई गुनाह है जिनका हाल ये है कि जब वो तुम्हारे पास आए इस गर्ज से आए कि तुम उन्हें कोई सवारी मुहैया कर दो, और तुमने कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं तुम्हें सवार कर सकूं, तो इस हालत में वापस गए कि उनकी आंखें आंसुओं से बह रही थी कि इनके पास खर्च करने की कुछ नहीं है। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो मालदार होने के बावजूद तुम पर इजाजत मांगते हैं। वो इस बात पर खुश है कि पीछे रहने वाली औरतों में शामिल हो जाए, और औलाद और अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी है, इसलिए उन्हें हकीकत का पता नहीं। मैं इसका थोड़ा तफसीर पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। हजरत अब्दुल रहमान बिन कौब, हजरत अमर बिन हम्माम, हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल, हजरत हरमी बिन अब्दुल्ला और हजरत अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन, इन्होंने ताबुक की जंग में शामिल होने के लिए अपने शौक का इजहार फरमाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी की दरखास्त पेश की। जब अपने फरमाया कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है, तो रोते हुए वापस गए। अगले पेज। मुसलमानों, जब तुम लोग ताबुक से वापस इन मुनाफिकों के पास जाओगे तो ये तुम्हारे सामने तरह तरह की उज़र, मजबूरी और बहाने पेश करेंगे। ये पैगंबर, उनसे कह देना हम हरगिज तुम्हारे बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालात से अच्छी तरह अवगत कर दिया है, और आइंदा अल्लाह भी तुम्हारे तर्ज अमल चलन देखेगा और उसका रसूल भी। फिर तुम्हें लौटाकर उस जात के सामने पेश किया जाएगा जिसको छुपी और खुली तमाम बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो वो लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे दरगुजर करो, लिहाजा तुम भी उनसे दरगुजर कर लेना। यकीन जानो कि सरापा यानी पूरे के पूरे गंदगी है, और जो कमाई ये करते रहे हैं उसकी वजह से इनका ठिकाना जहन्नम है। वो तुम्हारे सामने इसलिए कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ। हालांकि अगर तुम उनसे राजी हो भी जा गए तो अल्लाह तो ऐसे नाफरमान लोगों से राजी नहीं होता। जो देहाती यानी मुनाफिक है वो कुफर और मुनाफकत में ज्यादा सख्त है और दूसरों से ज्यादा इसी लायक है कि उस दिन की अहकाम से नावाकिफ रहे जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है। और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी।
انہی دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان جرمانہ سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری مصیبت کا چکر تو ان پر پڑا ہوا ہے اور اللہ ہر بات سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اور انہی دیہاتیوں میں سے بھی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس نکٹتا کے درجے حاصل کرنا اور رسول کے دعائیں لینے کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے یقیناً ترجب ہے، اللہ نے نزدیکی کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشانے والا بڑا مہربان ہے۔ اور مجاہرین کو اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کو ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد آس پاس جو دیہاتی ہے ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں اور مدینے کے رہنے والوں میں بھی۔ یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں میں اعتراف کر لیا، یعنی اپنی غلطی کو سویکار کر لیا ہے۔ انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام کر کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشانے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کو مالوں میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہارے دعا ان کے لیے پوری طرح دل کا سکون اور تسلی ہے، اور اللہ ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقے بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا درج عمل، طریقہ اور چلن دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے کا متبع کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ پورے علم والا بھی ہے اور پورے حکمت والا بھی۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، کافرانہ باتیں کرے، مومنوں میں پھوٹ ڈالے اور اس شخص کو ایک اڈا اپلبدھ کرائے جس کے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہمارے کوئی اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر، تم اس کتھت مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کو زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا۔ بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی رضا پر اٹھائی ہو؟ وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ٹنگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو، پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شوق پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، اور اللہ پورے علم والا بھی ہے، پورا حکمت والا بھی۔ حقیقت اور واستوکتا یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔
یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے، قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور وہی بڑی زبردستی کامیابی ہے۔ جنہوں نے وہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہے؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے گزارنے والے، نیکی کو تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم پر ہوئی حدوں کو حفاظت کرنے والے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ کامیاب کس کو پہنچاتا ہے؟ میں بتاتی ہوں، ایک منٹ۔ ہاں، توبہ کرنے والے، اللہ کے بندگی کرنے والے، اللہ کے ذکر حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور رکوع میں جھکنے والے، سجدے کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ مومن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ بات نے تو نبی کو شوبھا دیتی ہے، یہ بات نہ تو نبی کو شوبھا دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مومن لوگ منافقوں مطلب مشرک لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح اسپشٹ اور ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے الگ اور کنارے ہو گئے۔ اور اپنا پیج ہے اور ایک پارٹ ہوئے گا، تو آج کے لیے اور ایک پیج پڑھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے ہیں، بڑے بردبار ہیں، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کا سلطنت ہے، وہ زندگی بھی دیتی ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے ایسے مشکل کے گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائے۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفقت والا بڑا مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، وہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنے ساری بوجھ پھیلاو کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیوں ان پر دوبھر ہو گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کو پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کرے۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ معاف کرے۔